Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے کہ آپ نے اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیموں کی حاجات کو رد کرتا ہے اور انہیں حق سے محروم رکھتا ہے اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ بس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں، یعنی انہیں محض حقوق اللہ یاد ہیں، حقوق العباد سے بھلا بیٹھے ہیں۔ وہ لوگ عبادت میں دکھلاوا کرتے ہیں اور برتنے کی معمولی سی چیز بھی مانگے نہیں دیتے۔ سچ فرمایا اللہ نے وہی بزرگ اور برتری والا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ حافظ و قاری نعمان حسینی صاحب۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، بارہان رحمت میں آپ سب کو علی خان اور آمنہ ملک ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، رمضان کی برکات اور اللہ کی بے پناہ رحمتوں کو سمیٹتے سمیٹتے ماشاءاللہ ہم عشرۂ رحمت سے عشرۂ مغفرت میں داخل ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ لیکن رحمتوں کا یہ سلسلہ یوں ہی رکنے والا نہیں۔ اللہ رحمان و رحیم ہے اور اپنی رحمت سے کبھی کسی کو مایوس نہیں رکھتا۔ رحمت کے اس عشرے میں آپ نے اور ہم نے یقیناً اللہ کو منا لیا ہوگا، اور اب ہم سب عشرۂ مغفرت میں قدم رکھنے جا رہے ہیں۔ آمنہ، اللہ کریم نے خاص رمضان میں ہر عبادت کے اجر کا ذمہ خود لیا ہے، بے شک، چاہے وہ روزہ کا ثواب ہو، دعا کی قبولیت ہو یا پھر گناہوں سے معافی ہو۔ اللہ سب کو سب کچھ عطا کرتا ہے۔ بے شک علی، رمضان کریم میں اللہ نے ہم مسلمانوں کو خود سے رجوع کرنے کے لیے کہا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا رب کتنا کریم ہے کہ وہ خود چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی مانگتا رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دینے میں سے ہے۔
کتنا بدقسمت ہوگا وہ انسان جو رمضان میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کا طالب نہ بن سکے گا۔ مغفرت کا مطلب ہے بخشش، یعنی ہماری غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہوں سے اللہ ہمیں معاف فرما دیتا ہے اور ہمارے گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے۔ علی، یہاں میں ایک حدیث کا مفہوم ادا کرنا چاہوں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیطان کو زنجیروں سے جکڑ لیتا ہے۔ حیرت ہے علی کہ ہم پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کی معافی کے طلبگار نہیں بنتے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، آنے والے عشرے یعنی عشرے مغفرت میں ہم اللہ سے بخشش کیسے مانگیں گے اور اللہ کو کیسے راضی کریں گے، یہ تو ہمیں ہمارے پیارے عالم دین بتائیں گے۔ اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو ہمارے علماء آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آداب عرض خواتین و حضرات، بحران رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ آج ہمارا 11واں روزہ ہے اور ہمارے علماء جو ہمارے ساتھ ہیں آپ سب کو سلام کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں علامہ سید جواد حسین عابدی صاحب، السلام علیکم جی، اور مفتی نور رحمانی صاحب، السلام علیکم، اور ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ فصیح الدین سہروردی صاحب، السلام علیکم۔ جی، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارا ٹاپک جو ہے مغفرت کے عشر میں ہم داخل ہو رہے ہیں، تو پہلے تو میں چاہوں گی کہ ساری دنیا یہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ سننا چاہتے ہوں گے کہ کون سی ایسی دعائیں ہیں جو ہم مغفرت کے عشر میں جب جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کون سی دعائیں کرنی چاہیے، کون سی ایسی ہماری عبادات میں اضافہ ہونا چاہیے جس سے ہمیں مغفرت حاصل ہو۔ جی، سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اب ہم رحمت کے عشر سے نکل گئے تو اس کے کوئی جاننے کی بھی دعا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہم نے عشر رحمت کو بھرپور کوششیں اور محنتیں کر کر گزارا اور اس کو رخصت کیا۔ بظاہر تو عشر رحمت خداوندی سے مخصوص ہے، اس لیے کہ روایت میں لفظ وارد ہوا کہ رمضان کے شروع کے 10 دن رحمت کے ہیں، پھر 10 دن مغفرت کے اور آخر کے 10 دن جہنم سے چھٹکارے کے لیے ہیں۔ لیکن اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ 10 دن بعد رحمت خداوندی ہمارے شامل حال نہیں ہے۔ رحمت خداوندی ہر لمحے، ہر آن اور ہر سانس ہمارے ساتھ شامل ہے۔ ہمیں اس عشر رحمت سے سیکھنا یہ چاہیے کہ ہم خدا کی ایک صفت رحیم، کہ وہ رحیم ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خدا کی اس صفت کو اس طرح سے اپنائیں کہ ہم ان لوگوں پر جو کسی طرح سے ہمارے رحم کے مستحق ہو سکتے ہیں ان پر رحم کریں، مسکینوں پر رحم کریں، غریبوں پر رحم کریں، اپنے چھوٹوں پہ شفقت کریں، تاکہ ہم کما حقہ عشر رحمت کی ان برکتوں کو سمیٹنے والوں میں اپنا نام شامل کروا سکتے ہیں۔ پھر جیسے کہ آپ نے عرض کیا کہ عشر مغفرت اب جو ہے آ چکا ہے۔ عشر مغفرت لفظ سے واضح ہے کہ بخششوں کا عشرہ ہے، اپنے آپ کو بخشوانے کا عشرہ ہے۔ سب سے پہلی بات بنیادی یاد رکھنی چاہیے کہ ان 10 دنوں میں پڑھنے کی جو دعائیں نقل ہوئیں اس میں سے مشہور و معروف ایک دعا یہی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ایک مقام پہ فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ دعا بھی جو شخص انسان اس عشرے میں پڑھتا رہے اور کثرت کے ساتھ اس کو پڑھے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کر اس کو داخل جنت فرمائے گا۔ اور دیگر اعمال مغفرت کے حوالے سے وہ موجود ہیں، ابھی اس پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ، تو پھر آپ کے سامنے اس کو عرض کیا جائے گا۔ جی مفتی صاحب، آپ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ایک سوال یہ بہن نے کیا کہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ جس طرح میرے محترم دوست نے کہا کہ عشرہ رحمت ہم سے جا چکا ہے، عشرہ مغفرت آ چکا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اول رحمت و اوسط مغفرت و آخر اتق من النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ پہلا رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا اتق من النار، جہنم سے آزادی کا ہے۔ اب ہمیں سب سے پہلے اس آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے، جو اس کا وقت ہے،
اثر سے مغرب ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے. کیا ہم نے جس طرح عبادت کا حق تھا اس طرح ہم نے اس کا حق ادا کیا؟ اگر نہیں کیا تو ابھی وہ ایام باقی ہیں کہ جب ہم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے، بالخصوص ان اوقات میں جس میں ہم اس وقت موجود ہیں. ہم گڑ گڑائیں گے پروردگار کی بارگاہ میں، دعا کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنسو گرنے سے پہلے ہماری بخشش و مغفرت فرما دے گا. سبحان اللہ. وہ اتنا غفور رحیم ہے، اسے معاف کرنا بڑا پسند ہے. اللہ قرآن مجید فرقان حمید جب آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو بہت زیادہ مہربان ہے، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے کہ اللہ نے رحمت کے، محبت کے 100 حصے کیے. کتنے؟ 100 حصے کیے. 99 رب ذوالجلال نے اپنے پاس رکھا. ایک درجہ، صرف ایک درجہ اس پوری کائنات میں تقسیم کر دیا. وہ باپ کی شفقت میں ہے، وہ ماں کی ممتا میں ہے، وہ بھائی کی محبت میں ہے، وہ بیوی کی محبت میں ہے. شیر جیسا درندہ جانور بھی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے. رب ذوالجلال نے وہ محبت 99 جو تھی وہ اپنے پاس کر لی، ایک محبت کا درجہ پوری کائنات میں تقسیم کر دیا. تو اندازہ کیجئے وہ کتنا غفور رحیم ہے. ماں دیر سے مانتی ہے، پروردگار اس سے پہلے مان جاتا ہے. ساری زندگی بندہ غفلت میں گزارتا ہے، ساری زندگی جو ہے وہ برائی میں گزارتا ہے. 80 سال اس کی زندگی ہو جاتی ہے، دانت ٹوٹ جاتے ہیں، پیسہ ختم ہو جاتا ہے، جوانی چلی جاتی ہے، تمام چیزیں. اب گھر والے بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ بوڑھا ہو چکا ہے، رشتہ دار بھی رشتہ توڑنے لگتے ہیں، اس کو دھتکار دیا جاتا ہے، وہ ایک جگہ ایک کونے پر ہو جاتا ہے. کبھی کبھی تو پرانے زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ اسے بستی سے نکال دیا جاتا تھا. مگر جب وہ جاتا ہے، روایت میں آتا ہے، ایک بزرگ نے ایک واقعہ سنا ہے کہ ایسے شخص بستی سے باہر نکل جاتا ہے، سوسائٹی سے باہر نکل جاتا ہے، ایریا سے باہر نکل جاتا ہے. نکلنے کے بعد وہ مسجد کی طرف جاتا ہے اور سجدے میں جا کے روتا ہے، پروردگار سب نے چھوڑ دیا، کیا تو مجھے چھوڑ دے گا؟ سب نے تو تعلق توڑ دیا، پروردگار تو ہی تو ہے، پروردگار تو ہی تو خالق ہے، میں جانتا ہوں تو مجھ سے اپنا تعلق نہیں چھوڑے گا. پروردگار میں نے ساری زندگی غفلت میں گزاری، پروردگار تو مجھے معاف فرمائے گا. آنسو نکل رہے ہیں. روایت میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اس کے کان کے پاس صدا لگاتے ہیں، اے بندے اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا غفور رحیم ہے. جب آپ استغفار پڑھتے ہیں، آپ لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں، آپ درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کرتے ہیں، کثرت سے پڑھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرم فرماتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو آپ یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ آسمانوں میں آپ کا ذکر کر رہا ہے. آپ لوگوں کے درمیان اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ آپ کا ذکر فرشتوں کے درمیان کر رہا ہے. آپ ایک مرتبہ یا اللہ کہہ رہے ہیں. ابن کثیر لکھتے ہیں روایت کے اندر اللہ 10 مرتبہ آپ کا نام لے کر مخاطب ہوتا ہے. اور جب بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور وہاں ایسی محفل ہو کہ جہاں سب اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، آسمان سے فرشتے اترنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے پر جو ہیں وہ رحمت کے پھیلا دیتے ہیں. اور جو لوگ دعا استغفار کر رہے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں، وہ رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اللہ جانتا ہے، علیم اور خبیر ہے. علیم علم سے، علیم خبیر بہت زیادہ خبر رکھنے والا، علیم بہت زیادہ علم رکھنے والا، ساری انتہا ہے. اللہ جانتا ہے کہ کہاں سے آئے، کہاں سے آئے ہو. اے اللہ اس جگہ سے آئے کہ جہاں تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے. کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ نہیں. پروردگار کیا مانگ رہے تھے؟ وہ جہنم سے چھٹکارا مانگ رہے تھے، وہ مغفرت کی دعا کر رہے تھے. گواہ ہو جاؤ ہم نے ان کو بخش دیا. تو استغفار کی کثرت، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت، اور درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت. یہ جو وقت ہے نا، جس وقت ہماری ٹرانسمیشن چل رہی ہے، اس میں تو درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں. جو دعائیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نسخہ دے دیا، کہا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں، بڑا المیہ ہے علی بھائی زمانے میں کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، تو جائیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ حضرت یہ بتائیے دعائیں قبول کس طرح. وہ کہتے ہیں کہ اول میں اور آخر میں، اول میں اور آخر میں درود پڑھ لو. اب اللہ دعا کو نہیں دیکھے گا بلکہ درود مصطفیٰ کو دیکھے گا. سبحان اللہ. اور دعا کا سلسلہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جب دعا کرنی ہے آیت الکرسی پڑھی، درود شریف پڑھا، اور پھر اینڈ میں درود شریف. بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا ایک میں چیز پوچھنا چاہوں گی کہ پورا استغفار پڑھیں یا پھر صرف استغفار بھی کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا. دیکھیں یہ آپ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے پروردگار عالم میں گناہوں سے تائب ہوتا ہوں، اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، جو میں نے گناہ کیے پروردگار اب نہیں کروں گا، پروردگار جہاں تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے میں وہاں جاؤں گا، اور جہاں تو نہیں دیکھنا چاہتا پروردگار میں وہاں نہیں جاؤں گا، جو یہ زبان سے میں ہمیشہ اچھی باتیں کروں گا، کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، اس زبان سے غیبت نہیں ہوگی، حسد نہیں ہوگی، کسی کا دل نہیں ہوگا، ان آنکھوں سے ایسا اشارے نہیں ہوں گے کہ کسی کی دل آزاری ہو، ان کانوں سے اب بری باتیں نہیں سنوں گا پروردگار، وہاں جہاں برائی کے لیے کام ہوتے ہیں وہاں نہیں جاؤں گا، ان ہاتھوں سے کسی کو ظلم نہیں ہوگا۔ جو بہن نے کی نا، اگر آپ نہ بھی پڑھ سکیں، ایک بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، اگر نہ بھی پڑھ سکیں، اگر نیت اچھی ہو، ذہنیت اور فکر آپ کی بہت ہی اعلیٰ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوبی ہوئی آپ کی ذہنیت ہو، کام کوئی سا بھی کر رہے ہوں، مگر ذہن میں پروردگار تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو یہی آپ کے لیے استغفار ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اس میں ایک اضافہ ہے تھوڑا سا، مفتی صاحب نے جو بات بہت خوبصورت بات کی کہ دعا کے اول و آخر میں درود پڑھنا، مفتی صاحب جب بھی کسی کو دعا بتاتے ہیں تو عموماً عوام الناس کو معلوم ہے کہ ہر دعا سے پہلے یہ کہا جاتا ہے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 13 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ 11 مرتبہ۔ جی جی بالکل، سنن دارقطنی کے اندر امام دارقطنی نے ایک روایت کو نقل فرمایا، کل الدعاء محجوب حتی یصلی علی محمد و آل محمد، ہر دعا اس وقت تک پردے میں رہتی ہے جب تک اس پر دعا سے پہلے محمد و آل محمد پر درود نہ بھیج دیا جائے۔ تو جب آپ درود بھیجتے ہیں، اس کا فلسفہ بھی علماء نے بیان کیا۔ دیکھیے آپ نے ایک دعا مانگی، مثلا اللہ مجھے رزق دے، اس کے شروع میں آپ نے کہا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اس کے آخر میں کہا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، یہ بھی ایک دعا ہے، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر۔ تو جب یہ دعا فرشتے پروردگار کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں تو اللہ پہلی والی دعا کو قبول کرتا ہے، اور آخری والی اے اللہ رحمت نازل فرما، تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں شروع اور آخر کی دعا کو قبول کروں لیکن اس بندے کی بیچ کی دعا کو قبول نہ کروں۔ تو گویا کہ جو شخص درود کے ساتھ اپنی دعا کو بھیجتا ہے تو وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اور کثرت درود بہرحال یہ اپنے مقام پر ایک بڑی چیز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مصرع قیامت تک اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا رہے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت کے لیے فرمایا من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اہل بیت رسول آپ کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو نماز میں آپ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو درود بہرحال استغفار کے ساتھ ایک بہت ایسی چیز ہے کہ ہماری دعاؤں کو خدا کی بارگاہ میں قبول کر سکتے ہیں۔ ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں، مجھے اگر علی بھائی کو، جواد بھائی کو کال کرنی ہے تو نمبر سے پہلے کوڈ ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان کسی بھی لائن کا کوڈ ہوتا ہے نا، تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوڈ ہے درود مصطفیٰ، سبحان اللہ، بہت پیاری کوڈ لگ گیا دعا قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت، یعنی کہ یہ صرف پہلے عشرے میں نہیں بلکہ سر ہر لمحہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب لوگوں سے بات نہیں کی اللہ نے، بلکہ پوری کائنات میں سے اللہ نے چن لیا، بے شک جن کو چن لیا ان سے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو میرے مصطفیٰ پہ درود بھیجو، میں بھی درود بھیجتا ہوں تم بھی درود مصطفیٰ۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ اس فرش پر، اس فرشی دنیا پر درود پڑھتا ہے تو اللہ وہاں محفل سجاتا ہے، اللہم صلی اللہ سیدنا۔ بلکہ میں تو کہوں کہ جو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں، آج کی جو اس ٹرانسمیشن میں درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت، اتنا درود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو کہ جب جمعرات کے دن میرے، آپ کے، بہن کے، میرے بھائی کے، فصیح بھائی کے نام اعمال دربار مصطفیٰ میں جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہیں یا رسول اللہ ایک ایسی محفل بھی دیکھ کے آئیں کہ جہاں سے آپ کا ذکر ہو رہا تھا، آپ کا ذکر، سبحان اللہ، بہت پیاری بات۔ اسی پیاری سی بات پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر دوبارہ آتے ہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ
گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہی لامکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی لامکان کے مکین تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اس میں مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اس میں مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اسی بالا میں میری بالا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بالا میں میری بالا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نا
سبحان اللہ. بہت خوب, بہت بہت شکریہ فصیح الدین سہروردی صاحب, بہت خوبصورت آپ نے پیش کیا نعت. اچھا, میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی, آپ دونوں کے آگے سوال رکھنا چاہوں گی کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے علامہ صاحب کہ کچھ گناہ یا خطائی ہم کر جاتے ہیں لیکن وہ ان انٹینشنلی ہوتی ہے اور بار بار ہو جاتی ہے. انسان ہے, انسان سے غلطی بار بار ہوتی ہے, اور یہ واقعی آزمائی ہوئی بات ہے کہ نہیں بھی کرنا چاہ رہے ہوں تو شاید ہو جاتی ہے. تو یہ ایک سوال ہے کہ کیا اس کی معافی ہم بار بار مانگ سکتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کی معافی فرمائیں گے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً کچھ گناہ انسان کے ارادی ہوتے ہیں, کچھ گناہ غیر ارادی ہوتے ہیں. مثلاً بیٹھے بیٹھے ذہن میں کسی منفی خیال کا آ جانا, کسی برے خیال کا آ جانا. یہ بات علماء نے بیان کی ہے کہ کوئی برا خیال اگر انسان کے ذہن میں گزرے تو اس پر عذاب نہیں ہے, اس لیے کہ یہ خدا کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی ایسے فعل پر عذاب دے جو انسان کے اختیار میں نہ ہو. جب تک وہ خیال گناہ میں عمل کی منزل پر نہیں آ جاتا, پریکٹیکلی انسان نہیں کر لیتا, اس وقت تک خدا اس کے اس گناہ کو لکھتا نہیں ہے. لیکن بہرحال انسان کو یہ چاہیے کہ انسان اپنے ذہن اور فکر کو پاک رکھے, اور اس کی تربیت کا مہینہ یہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ انسان کی فکر بھی ان چیزوں سے پاک رہے. لیکن بہرحال اگر کچھ ایسے گناہ انسان کے ہو جاتے ہیں تو یقیناً ان کی معافی کا ذریعہ اور ان کی معافی کا راستہ بھی روایات میں موجود ہے. دعاؤں میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے. میں آپ کے سامنے دعائے کمیل کے چند ایک جملے پڑھتا ہوں تو آپ کے سوال کا جواب یقیناً مکمل ہو جائے گا. دعائے کمیل دراصل دعائے خضر علیہ السلام ہے, جس کو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے صحابی کمیل ابن زیاد نخی کو تعلیم فرمائی. اس میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خدا سے دعا ایسے مانگو, اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم, اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری معافی کے پردے کو چاک کر دیتے ہیں, جو مجھے معاف نہیں ہونے دیتے. اب دیکھیں وہ گناہوں کی اقسام آ رہی ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم, اے خدا ان گناہوں کو بخش دے جو تیرے عذاب کے اترنے کی وجہ بنتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء, اے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو دعا کو قبول نہیں ہونے دیتے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء, اے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو مصیبتوں کے نازل ہونے کی وجہ بنتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ان دعاؤں میں ہی یہ بات مولانا نے بتا دی کہ بہت سے گناہ یقیناً ایسے ہیں جو انسان غیر ارادی طور پہ کر جاتا ہے, اس کی توجہ وہاں نہیں ہو پاتی, لیکن خدا بندے متعال اتنا قریب ہے. اور اسی دعائے کمیل کے آخر میں جملہ ہے, ابھی مفتی صاحب نے عرض کرا, میں اسی جملے کو استعمال کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ آپ کسی سے اگر ناراض ہو جائیں تو اس کو منانے میں جناب سارے جتن کر لیں, لیکن وہ پھر بھی راضی نہیں ہوتا, اور پھر بھی نہیں معلوم کہ دل سے راضی ہوا یا راضی نہیں ہوا. لیکن دعائے کمیل کے آخر میں امام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کو پکارو تو اس کو یوں کہہ کر پکارو, یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء, اے جلدی راضی ہو جانے والے پروردگار اس شخص کو معاف کر دے جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ توجہ کریں, کائنات کی کون سی ایسی چیز ہے دعا کے علاوہ کہ آپ یہ کہیں کہ میں یہ خدا کی بارگاہ میں پیش کروں تو شاید خدا مجھے بخش دے. انسان اتنا مجبور ہے کہ سوائے دعا کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں. تو آپ خدا کو جب پکاریں. میں ایک سوال کر سکتا ہوں جی کہ بعض اوقات بلکہ یہ آپ دیکھیں گے رمضان کے آخری عشرے میں کہ چینلز کے اوپر بھی چل رہا ہوتا ہے اور اشتہارات بھی مساجد پہ لگے ہوتے ہیں کہ رقت انگیز دعا کی جائے گی, رقت آمیز دعا کی جائے گی. تو رقت کیا پہلے سے آلریڈی انسان کے اختیار میں ہے کہ جو لکھ دیا انہوں نے کہ رقت آمیز دعا ہوگی؟ جی یقیناً یہ بھی بات توجہ طلب ہے. ایک چیز رقت دیکھیں, دعا کی آداب قبولیت میں سے یہ بھی بتایا گیا کہ انسان کی رجوع قلب پروردگار کی طرح ہو, اس کا دل خدا کی طرف رجوع بھی کیا ہوا ہو. رقت انگیز اب دعا جیسے انہوں نے کہا فصیح بھائی نے کہ باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا ہے, تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ لکھے ہوئے سے لکھا ہوا اگر اعلان کے طور پر لکھنا ہے تو وہ اپنے مقام پر ایک اچھی بات ہے, لیکن کوشش کی کرنی چاہیے. رقت تو غیر اختیاری چیز ہے. جی رقت کو لانا پڑے گا, یہ بات بالکل صحیح فرما رہے ہیں فصیح بھائی کہ رقت کو آپ طاری کریں اپنے اوپر. اور رقت طاری کیسے ہوتی ہے, میں اس کا ایک عملی نمونہ آپ کو بتاتا ہوں. جو شخص یہ آزمانا چاہے دعائے کمیل کا ترجمہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ایک دفعہ پڑھیں. میں نے یہ عملاً آزمایا ہے, دعائے کمیل کا ترجمہ جو شخص پڑھے گا یقین مانے وہ روئے بغیر اس سے لفظ پڑھے نہیں جائیں گے ترجمے کے. ایسا لگے گا جیسے آپ اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کر کر اپنے سارے گناہ خدا کو گویا کہ خود گنوا رہے ہیں, جو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں. تو یقیناً جب یہ عمل آپ تنہائی میں کریں گے تو یقیناً رقت آپ پر وہ طاری ہو جائے گی جو واقعاً خدا بند متعال چاہتا ہے. اور اسی لیے حکم ہے کہ دعا تنہائی میں اس وقت مانگی جائے جب خلق خدا سو رہی ہو, جب سب کے دروازے بند ہو جائیں تو اس کا دروازہ کھلا ہوتا ہے, جب سب سو جائیں تو وہ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ مغفرت کی رات میں اپنے ان گناہوں کی بھی توبہ کریں جو غیر ارادی طور پر ہو گئے, اور ان گناہوں کی بھی توبہ کریں جو ارادی طور پہ ہو گئے, اس لیے کہ خدا غفور الرحیم اور ہر گناہ. بہت خوبصورت. جی مفتی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بہن, جس طرح آپ نے پہلی بات کی کہ جانے یا بھی جانے میں جی انسان جو لفظ ہے یا تو نسیان سے ہے یا
انس سے ہے۔ نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھولنا، اور انس کا مطلب ہوتا ہے محبت یا محبت، دو لفظ ہیں۔ انسان کس چیز کا مرکب ہو گیا؟ بھول کا اور محبت کا۔ تو انسان بھولتا چلا جاتا ہے، لیکن وہ جب بھولتا رہتا ہے، خطا کرتا رہتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتا رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی طلب کرتا رہتا ہے، تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث کو دیکھ لیں، بخاری شریف کی حدیث کو دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور پھر روتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے تمہیں رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل بنا لو۔ جو فصیح بھائی کا جو ایک وہ تھا کہ یہ اعتراض تھا کہ بھائی ایسا کیوں ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ہو کہ یہاں ایک ایسا ماحول بنا لیا جائے کہ جس کو رونا نہ بھی آئے تو وہ رونے جیسی شکل بنا لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ جو رو رہا ہوتا ہے پروردگار خالق تو ہے، مالک تو ہے، رازق تو ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، جب وہ بندہ اپنی نعمتوں کو دیکھتا ہے۔ میں ایک حکیم بھی ہوں، طبیب بھی ہوں، میں جانتا ہوں کہ جب کسی کو آکسیجن کی کمی کی بیماری ہو جائے تو وہ روزانہ 900 سے لے کر 1000 روپے 1500 تک کا ایک سلنڈر خریدتا ہے۔ اگر اس کے گردے خراب ہو جائیں تو انسان جانتا ہے کہ اسے ہر 3-4 دن کے بعد 4 سے 5000 کا ڈائلیسس کروانا پڑتا ہے۔ بالکل ہم پانی کے اخراج کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں، بالکل ہم سانس لینے کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں، ہم تبخیر معدہ کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ جب انسان اپنی ذات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، خطا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، عطا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، خطا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، عطا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو خود اخبار ہو جاتا ہے کہ پروردگار میں تو بہت گناہ گار ہوں، پروردگار عالم میں تو بہت زیادہ خطا کار ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ وہ حدیث رسول میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مان جاتا ہے، سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں اللہ مانتے کیسے؟ ہاں، اور اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ گناہ کر کر رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ سنیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ریگستان میں جا رہا ہو، اس کے پاس سواری کے لیے صرف اونٹ ہو، وہ ایک درخت کی چھائے دیکھے، وہاں اونٹ باندھے اور کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگے، جب اس کی آنکھ کھلے تو اونٹ غائب ہو، تو وہ حیران و پریشان ہوا کہاں چلا گیا، دور دور تک ریگستان ہے، کہاں جا، اب تو اسے موت اپنی یقینی آتی ہے، پھر وہ رب کو پکارتا ہے، اور پھر جب اس کی آنکھ لگتی دوبارہ دیکھتا ہے تو اونٹ بندھا ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا وہ دوبارہ اونٹ دیکھے گا تو کتنا خوش ہوگا؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو بہت خوش ہوگا۔ کہا اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، سبحان اللہ، رجوع کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں، اور دنیا کے کچھ مقامات ایسے ہیں، کچھ دن ایسے ہیں کہ جہاں جیسے ہوتا ہے نا سیل لگی ہوئی ہے، تو کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں مغفرت کی سیل لگی ہوئی ہے، واہ 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 واہ، کہ جہاں بندہ جاتا ہے اور بخشش ہو جاتی ہے۔ اب مجھ سے سوال کریں نا کہ ایسی کون سی جگہ ہے؟ تو آپ بتائیں گے ہمیں؟ خانہ کعبہ، جی نظر پڑی پہلی، دعا مانگی قبول ہو گئی، سبحان بالکل، طواف کیا قبول ہو گئی، مقام ابراہیم پر چلے گئے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، وہاں جا کے نماز پڑھی، دعا کی پروردگار مجھے نہ دیکھ، اپنے گھر کو دیکھ، پروردگار میں جیسے بھی ہوں، یہاں ابراہیم کی قدم مبارک ہیں، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ابراہیم نے مصطفیٰ کریم کو مانگا ہے، اے پروردگار ہے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور وہ جگہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، قرآن کی آیت یہ کہتی ہے، اور اس کے پیچھے بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے، پہلے واقعہ بیان کر دوں پھر آیت کو بیان کروں گا۔ یہ واقعہ آپ ضرور بیان کریں گے، یہ ساری خوبصورت باتیں ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں۔